آج کی تقریب میں ہیلتھ کارڈ جو آپ لوگوں نے بنائے ہیں محنت کر کے، اس کی بھی کہا کہ جی آج اس کی بھی ڈسٹریبیوشن ہوگی. مجھے اس بات کی خوشی زیادہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ آج تو میں ایز اے انفارمیشن منسٹر شاید دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی دعوت تب دی گئی تھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور میں نہ ایم پی تھا، منسٹر تھا، نہیں پی تھا. میں اس بارے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ کیئر ٹیکر کا انفارمیشن منسٹر کوئی اور ہے، لیکن پھر بھی حیدرآباد پریس کلب نے کہا کہ نہیں جی شرجیل احمد صاحب ہی آ کے بانٹیں گے ہمارے ہیلتھ کارڈ، اور تب تک وہ ویٹ کرتے رہے. اس میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اسے کہتا ہے کہ جی آپ کرسی پہ ہیں یا نہیں ہیں، عزت کرسیوں کی نہیں ہوتی ہے، پوسٹ کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو اس انسان کی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کی ہوتی ہے، اس کے رویے کی ہوتی ہے. تو اس پہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. جہاں تک صحافیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آج ہم گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو گرانٹ کے چیک تھے یونین آف جرنلسٹ کے لیے، پریس کلب کے لیے، وہ ہم دے رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں یہ کوئی احسان نہیں ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ، پورے ملک میں مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، ہمارے ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس رہی ہیں، لیکن جو صحافت سے رشتہ، جو جرنلزم سے رشتہ، جو آزادی صحافت سے رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے، وہ کسی اور جماعت کا نہیں رہا. جو برداشت کا مادہ، جو تنقید سہنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے، جو کرٹیسزم سہنے کی ایک ہمت ہونی چاہیے، جو ٹالرنس کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، جنہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے جدوجہد نہیں کی، اور وہ چھوٹی موٹی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے سڑکوں پہ نکل کر، ماشاءاللہ کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، شہید نے سڑکوں پہ نکل کر جدوجہدیں کی آزادی صحافت کے لیے. اسی طریقے سے جب محترم آصف زرداری صاحب پہلے پریزیڈنٹ بنے تو جتنے صحافیوں کے لیے بڑے کام محترم آصف زرداری صاحب نے کیے وہ آج دن تک وہ نہیں ہوئے. وہ انپریسیڈنٹڈ مثالیں ہیں جس کے آپ کے پی ایف یو جے والے اور باقی دوست بھی کراچی میں کے یو والے سب اس کے گواہ ہیں. تو وہ ایک کمٹمنٹ ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی احسان نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کافی عرصے سے آزادی صحافت میں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ہمارے پاس لوگوں میں برداشت نہیں ہے، ہمارے پاس لوگوں میں کرٹیسزم سہنے کا مادہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی 2008 کی تو پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ سوچی سمجھی کیمپینیں چلائی گئی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ایک پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گئی، پرسنلائز کر کے کیمپینیں چلائی گئی. ایک مہم میں چلائی گئی کہ ان کی کردار کشی کی جائے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہمیشہ سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کی ہر گورنمنٹ کو پورٹری کیا گیا کہ یہ سب سے بری حکمرانی یہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایک نقشہ نکالا گیا کہ پورے پاکستان میں جو سب سے بری پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا نا، ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی. اور اس میں ہمارے مخالفین تھے جو پیپلز پارٹی کے اوپوننٹ تھے، ان کی میڈیا مینجمنٹ شاید ہم سے زیادہ بہتر تھی کہ ہمیشہ وہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتے تھے کہ یار پیپلز پارٹی کو برے سے برا شو کرو، ان کو زیادہ برا پیش کرو. لیکن پیپلز پارٹی نے وہ برداشت کیا. اور میں وہ کہتا ہوں جن لوگوں نے پرسیپشن کریٹ کی، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں آئی ہیں، مختلف جماعتوں نے حکومتیں کی ہیں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کو برا پیش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جتنے بھی تاریخی کام اس ملک کی بہتری کے لیے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیے ہیں. جن ادوار میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہیں تھی، کوئی ایک ایسا کام کوئی پارٹی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہو. چاہے آئین دینا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، ملک میں میزائل ٹیکنالوجی دینی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، 18ویں ترمیم کو اپنے اصل صورت میں بحال کرنا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے، صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے،
सूबाई खुद मुख्तियारी देनी हो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, NFC अवार्ड देना है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, जो सरहद का सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखना हो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान देना हो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी हो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, शहीद सहाफ़ियों के लिए जो कुछ भी करना हो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है, मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी का हक देना, तनकीद के बावजूद उनको सर पे आके बैठाना, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है। तो इस मुल्क में तमाम बड़े काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी देती है। मैं सिंध में बैठा हूँ तो सिंध में ये तमाम मेरे हैदराबाद के दोस्त, क्योंकि शायद कराची के जर्नलिस्ट कम पहुंच सके हो सैलाब दरगाह इलाके में, आप लोग सबसे ज़्यादा पहुंचे थे, आप लोग खुद भी पहुंचे थे, आपके साथ फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे, आपने सिंध की सूरत हाल देखी थी, आप लोग आए विटनेस हो। एक तबाही के मनाजिर थे, क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे, हम खुद ड्यूटियों में बैठे हुए थे, तो आपने देखे कि सैलाब, तारीखी सैलाब आया, तारीखी सैलाब में 21 लाख घर बनाने हो, 21 लाख घर, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दे दी है। कोविड में आपने देखा कि कोविड में सरकार और पीपुल्स पार्टी के MPs MNS एक पैर पे खड़े होके ذاتی طور پہ کووڈ میں جو خدمتیں کر رہے تھے وہ بھی کسی چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ اس وقت ٹیسٹنگ ہو رہا، بڑا چیلنج تھا، کٹس نہیں مل رہی تھی، یا لوگوں کو راشن پہنچانا تھا، ہر کوئی اپنی ہمت کر رہا تھا، وہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کری۔ تو ہر اچھے برے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آج میرے بھائی محمد حسین نے بھی بات کی کہ جی ایسا کوئی میکینزم بنایا جائے کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں اور جو وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی زیادہ جلدی پرائرٹی ملے۔ جن ہاسپٹل کا نام لیا محمد حسین صاحب نے، وہ ہاسپٹل کون سی تھی؟ SIUT کا نام لیا انہوں نے، NICVD کا نام دیا انہوں نے، پھر کمبٹ کا نام دیا انہوں نے، JPMC کا نام دیا۔ تو الحمدللہ مطلب یہی آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، پورے پاکستان میں ان ہاسپٹلز کے مقابلے کی کوئی ایک سرکاری ہاسپٹل موجود نہیں ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے پیشنٹس اس وقت سندھ میں علاج کروانے آ رہے ہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اشتہاری مہم چلا رہا ہوں، تو میں گزارش کروں گا، یہ میرے سارے جرنلسٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے میری طرف سے مطلب سندھ حکومت ویسے آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، آپ جا کے ایک معائنہ کریں، ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پیدا کریں کہ جتنی بھی بڑی ہاسپٹل ہیں اس میں جو OPD میں یا جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ سکھر کے ہاسپٹل دیکھیں کہ سکھر میں کہ کیا اپر سندھ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، یا بلوچستان کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، یا ساؤتھ پنجاب کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، یا سینٹرل پنجاب کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں۔ آپ اپنے خیرپور کی جا کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کراچی کی JPMC میں جا کے دیکھ لیں، کراچی کے آپ سائبر نائف پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا یہاں پہ زیادہ پیشنٹ پنجاب سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، یا باقی ممالک سے آ رہے ہیں، یا ہمارے لوکل لوگ زیادہ ہیں۔ تو جب پوری میں جہاں پہ سائبر نائف کی بات کروں، سائبر نائف پہ افغانستان اور ایران کے پیشنٹ پہ آ کے علاج کرا کے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ آپ کی ہماری سندھ حکومت ہے جو اس ویژن پہ کام کر رہی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے جس پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ CM مراد علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں سندھ کو، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ساری جو جتنے محکمے وہ اپنے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہے، میں جس طرح پہلے کہہ دیا کہ یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی گرانٹس دے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں ان حالات میں احساس ہے کہ جس طرح عام شہری کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے مہنگائی کے دور میں، تو ظاہر ہے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک لمیٹڈ ایونیو ہے، تو ان کے لیے ہمیں ان کی زندگی ان کو گزارنا ان کے لیے مشکل ہے، اس کو سہولت دینا یہ ہمارا فرض ہے۔ کل CM صاحب بھی آئے ہوئے تھے حیدرآباد میں، تو اسی جگہ پہ موجود تھے، بات ہوئی تھی ڈیفینیٹلی کہ ہم جس طرح کراچی میں صحافیوں کو محترمہ کے دور میں، محترمہ زرداری صاحب کے دور میں زمین دی گئی کہ ہم صحافیوں کو گھر بنا کے دیں یا ان کو پلاٹس دیں، تو یہاں پہ بھی حیدرآباد میں اس میٹنگ کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ پھر سعید غنی صاحب جو کہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، ان کو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ یہ HD اور جو زمین کے ایشوز ہیں پریس کلب کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو جلدی ان کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم یہاں کے صحافیوں کو پلاٹ دے سکیں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ اور وہ ہم نے جس طرح
21 لاکھ بے گھر غریبوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے, جو ہمارے صحافی برادری ہے, ان کو ہم اپنی زمین دیں تاکہ اپنی زمین سے یہ اپنا گھر بنا سکیں, اپنی ایک ان کو بڑے میں بڑا ہر انسان کو اسٹریس ہوتا ہے وہ اس سے نجات حاصل کر سکیں. صحافیوں کی جو ابھی آپ کی گرانٹس ابھی تک موجود ہیں, یہ میری انشاءاللہ تعالیٰ, میں وعدے کم کرتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن جب انشاءاللہ بولتے ہیں ہمارا انشاءاللہ بولنا ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم وہ کام کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گرانٹ ڈیفینیٹلی بڑھائی جائیں گی. میں سمری جو ابھی نیکسٹ ADB کے لیے بھیجوں گا نیکسٹ بجٹ کے لیے, اس میں میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ بڑھائیں. اور چیف منسٹر صاحب بڑی اس معاملے میں بڑی مجھے تھوڑی بہت لیوریج دے دیتے ہیں کہ کبھی میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں موقع پہ, اس وقت شاید اسے پوچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن ان کے پاس جب سمجھ جاتی ہے تو دیکھتے کہ یار اس نے کمٹمنٹ کی ہوگی تو کہیں نیک نیتی سے ہی کی ہوگی, تو وہ اس کو اپروو بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پوری پیپلز پارٹی, چاہے ٹاپ لیڈرشپ ہو, چاہے چیف منسٹر ہو, یا پوری کیبنٹ ہو, یا سارے ہمارے رکن اسمبلی ہوں, یا ہمارے تنظیمی عہدیداران ہوں, وہ سب میڈیا فرینڈلی ہیں اور سب پازیٹیو ہیں میڈیا کے لیے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا یار کہ میڈیا پہ تو ہمارے تو ہمیشہ جو ہے نیگیٹیولی لکھتی ہے, ہم نہیں. یہی انسانیت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ہر جگہ گیو اینڈ ٹیک نہیں دیکھنا ہوتا کہ یار مجھے کیا مل رہا ہے, کہ یار مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے, یا میرے کیا کوریج میں بہتر مل رہا ہے, یا میرے لیے کون سی پازیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے اس کو اپنا ایک فرض کر کے چلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے حیدرآباد کے جرنلسٹ سے میرا وعدہ ہے کہ جو بھی آپ کی اس بار بھی گرانٹ جو ہیں وہ بڑھائی جائیں گی, جو بھی آپ کے جائز مطالبے ہوں گے, جو بھی ساری چیزیں. اور اس میں ہم لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر گرانٹ دے دی تو ہم بیٹھے. خدا نہ خاصا کوئی ایسا جرنلسٹ, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے, کوئی خدا نہ خاصا کسی کو موذی بیماری ہو, کوئی ایسی چیز ہوگی تو بغیر آپ لوگوں کی اس گرانٹ کے اور چیکوں کے اس کو خدا نہ خاصا امریکہ میں بھی بھیجنا پڑا تو صرف حکومت اس کا خرچہ برداشت کرے گی.